ہو، مت ہونا۔ کالذین، کاف تشبیہ ہے، ان لوگوں کی طرح جو کفروا، کفر کر گئے، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور وہ بولے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، مراد ہے اپنے بھائیوں کے متعلق، اذا ضربوا، جب وہ انہوں نے کبھی سفر پر جانا ہوا، اذا ضربوا فی الارض، جب انہوں نے زمین میں کبھی سفر کرنا ہوا، او کانوا، یا ہوئے وہ، غزن، جنگجو۔ غزہ جمع ہے غازی کی، غازی کسے کہتے ہیں؟ غازی، غزہ، یغزو، اس کا مصدر ہے غزوہ، غزو او یا غزوہ، تو اس کا فاعل، اس میں فاعل ہوگا غازی، جیسے سجد یسجد، اس کا اس میں فاعل کیا ہوگا؟ ساجد، رکع یرکعو سے فاعل کیا، اس میں فاعل کیا ہوگا؟ راکع، تو غزا یغزو غزون یا غزوتن، اس کا اس میں فاعل کیا ہوگا؟ غازی۔ غازی کی کئی ساری جمع آتی ہیں، غزاتن، غزات بھی آتی ہے، اور غزہ بھی آتا ہے، جیسے ساجد کی جمع ساجدون اور راکع کی جمع راکعون بھی آتی ہے، لیکن ساجد کی جمع سجد بھی آتی ہے، رکعن سجدن، راکع کی جمع رکعن بھی آتی ہے، راکعون بھی آتی ہے۔ اسی طریقے سے غازی کی جمع غزات بھی آتی ہے اور غزہ بھی آتی ہے، تو غزہ جمع غازی۔ اچھا، ہم شروع میں کچھ وقت لیتے ہیں، جو لغوی وضاحتیں ہوتی ہیں وہ، کیونکہ ایک طالب علمانہ سطح پر ہم قرآن مجید پڑھتے اور سیکھتے ہیں اس مجلس میں، تو بسا اوقات اس میں وقت لگ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ کیا لفظ بولا گیا ہے؟ غزو، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے، ہماری کیونکہ تاریخی طور پر ہمارے اسلامی سیاق میں یا اسلام کے تاریخی سیاق میں غازی کا لفظ بولا جاتا ہے بالعموم جو محاذ پر، کسی جہاد کے محاذ پر لڑ کر آیا ہو، اس کو ہم غازی بولتے ہیں، کیونکہ جو وہاں اللہ کے راستے میں مارا گیا تو وہ تو ہوا شہید، پھر جو پلٹ آیا تو اس کو ہم نے کہا کہ غازی۔ مطلب یہ ٹھیک ہے استعمال، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پتہ ہوا گیا میں کیوں یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ استعمال ایسے ہیں جو تاریخی عمل سے ڈیولپ ہوئے ہیں، ان میں سے ایک لفظ غازی یا غزوہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ہے اس کا وہ معنی جو وقت وحی کے نازل ہونے کے وقت معلوم اور معروف تھا۔ اب ان دونوں کو مکس کرنے سے بعض پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک وہ لفظ ہے جو اوور ٹائم ہمارے ہاں ڈیولپ ہو گیا، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اس کا استعمال، لیکن اسی کا پابند کر کے پرانے استعمال کو بھی اسی میں فٹ کرنا، یہ تو غلط ہو جائے گا نا، اس سے کچھ غلط پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا، ابھی بھی شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ میں کیوں یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں اس مسئلے کی وضاحت میں۔ اچھا، تو غزا یغزو کا سمپل ترجمہ ہے انویڈ کرنا، یورش کرنا، یورش کرنا، لشکر کشی کرنا، چڑھائی کرنا۔ اچھا، کسی کے ملک پر جا چڑھنا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ لفظ غزا یغزو، ایگزیکٹ اس کی ٹرانسلیشن انگریزی میں ہے انویڈ، ٹو انویڈ۔ غزو کا مطلب انویژن۔ آج کل ایک لفظ بہت چلتا ہے عرب اسلامی مفکرین کے ہاں، اردو میں بھی تھوڑا تھوڑا استعمال ہونے لگ گیا ہے، الغزو الفکری، آئیڈیولوجیکل انویژن۔ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے پچھلے 200 سال سے، ان کی یونیورسٹیاں، کالج، میڈیا، سارا کچھ، تو وہ کیا ہوا ہے کہ سب سے بڑی جو جنگ ہے، سب سے بڑی جو انویژن ہے، اچھا لوگوں نے کہا کہ وہ جو فوجیں آتی ہیں، نہیں، سب سے بڑی انویژن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے الغزو الفکری، آئیڈیولوجیکل انویژن۔ اچھا، تو غزو کا ایگزیکٹ ترجمہ انویڈ کرنا۔ اچھا، تو انویڈ کرنے کا لفظ جو ہے وہ کافر کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس معنی میں کافر بھی غازی ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ ساری وضاحت، آپ ابھی ہو جائے گا۔ اچھا، ایک کافر بھی ہو سکتا ہے، یہ ان بدماشوں نے جو ہمارے عالم اسلام کو سارے کو تاراج کیا تھا انویژن کر کے،
تو اس کے لیے عرب یہی لفظ بول رہے تھے کہ غزات اوروبا یا غزات الغرب، مغرب کے یورشی. تو غازی کا ایگزیکٹ ترجمہ یورشی، چڑھائی کرنے والا، جنگجو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہے. اچھا تو اچھا اب یہاں پر بلا کیا ہے، پوری آیت کا بھی ترجمہ وہ نہیں ہوا، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کافر ہیں اور اپنے بھائیوں کے متعلق کہہ رہے ہیں ان کے وہ بھائی جو غزو کر رہے تھے. اب ان کے اس کی دو تفسیریں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ منافقین کے متعلق ہے، مدینے کے منافقین جو ہیں اپنے نسب کے بھائیوں کے متعلق کہہ رہے تھے. اب نسب کے ان کے بھائی وہ تھے جو پکے مومن بھی تھے. تو ایک تو تفسیر یہ ہے کہ یہ منافقین کا قول ہے جو وہ اپنے ان نسب کے خونی رشتہ داروں کے متعلق کہہ رہے تھے جو بہرحال پکے مومن تھے کہ وہ جنگ میں گئے تو قتل ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو تفسیر. دوسری یہ ہوئی ہے کہ منافقین اور سارے ہی کافر جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں جب ان کے مارے جاتے ہیں تو بہت افسوس کرتے ہیں یار جنگ میں نہ گئے ہوتے تو نہ مرتے. تو یہ کافروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو گویا یہاں پر کافر کے لیے بھی غازی کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ لغت میں اس کی گنجائش ہے. اچھا ہوا ایک حدیث میں ہے. اب ہمارے ہاں معاملے کو یعنی یہ اجمی اسلام جو ہے نا، میں آپ سے عرض کر دوں اتنی تکلیف دہ چیز ہے، اتنی وہ ہے یعنی بات کا بتنگڑ بنانا اور چیز کو کھینچ کے مطلب کچھ ہوتی بھی ہے حدیث میں، اب اس کو جو ہے وہ اس کے پورے سیاق کے ساتھ تک رکھنا، یہ ہے صحیح اتباع. نص کو اس کی جگہ پر رکھنا، مطلب اپنی اس کے اندر نہ کوئی وہ کر کے تو اپنی قومی یا سیاسی یا اور قسم کی وہ کر کے تو نصوص کو جو ہے نا الاسٹک بنانا، استغفر اللہ. کھینچ وہ یار ایک حدیث میں لفظ آ گیا ہے کہ دو جماعتیں جو ہیں وہ دوزخ سے انشاءاللہ العزیز نجات پائیں گے. طائفتان من امتی محررتان من النار، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے. دو جماعتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے انشاءاللہ خلاصی دے گا. طائفۃ تغزو الہند، ایک وہ جماعت جو ہند پر چڑھائی کرے گی. وطائفۃ تقاتل مع المسیح ابن مریم، اور ایک دوسرا گروہ جو ابن مریم مراد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا. اچھا تو اس میں لفظ آ گیا تغزو کہ ہند پر چڑھائی کرے گی. اب غزا یغزو کا آ گیا، وہ ایک اوور مطلب ٹائم ایک معنی ڈیولپ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی تقسیم کرتے ہوئے ایک لفظ ہوا کہ جی غزوہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور ایک سریہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت میں بھیج دیا ہو. اور جب تو یار لوگوں نے اس کا وہ اتنا بنایا کہ دیکھو جی حدیث میں لفظ آیا غزوہ، غزوہ ہند. ٹھیک ہے، تو غزوہ جب لفظ غزوہ ہے تو غزوہ تو آپ کو پتہ ہے ہوتا ہی وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شریک ہو. ایک تو حاضر ناظر کا مسئلہ پھیلتا ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے بردے صغیر میں جس طرح کی اکثریت ہے ان کو تو بہت مزہ آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر والے مسئلے کو بھی لگے ہاتھوں ڈال ہی دیں اس میں. اچھا اور یہاں تو نص آ گئی کہ غزوے میں تو نبی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اچھا اور پھر وہ جو ہے نا وہ دوسرا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند میں آ جائیں گے. اچھا وہ ویسے بھی مطلب انڈین اسلام کی کوشش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ بس ہند کا ہی بنا لیں. خیر عقیدت میں کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہند جو ہے وہ بدعات کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس وجہ سے آپ استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی اتنی بڑی بات جو ہے نا وہ کر دیں. تو کل قصہ اتنا ہے کہ غزا یغزو اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اپنے لغوی معنی میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا، مسلمان تو کیا، دور صحابہ تو کیا، کافروں کے لیے بھی لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہاں اس آیت کے اندر یہ اسی معنی میں ہوا او کانوا غزن، کافر بھی کسی وقت جو ہے غزوہ کرتے ہیں، انویژن کرتے ہیں، یورش کرتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں، جنگجوئی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جنگجوئی کے معنی میں آیا ہے. اور حدیث کے اندر بھی یہی آیا ہے کہ ایک طائفہ ایسا ہوگا جو انشاءاللہ العزیز ہند کے کافروں کے ساتھ جو ہے وہ قتال کرے گا. بعض لوگوں نے کہا کہ بھی جو جب سے ہو رہا ہے الحمدللہ پچھلے 1000 سال سے ہند پر چڑھائی کی ہے، یہ سارا ہند ہم نے اپنی تلوار سے کاٹا ہے الحمدللہ.
تلوار سے ہم نے کاٹا ہے ہند کو اور اسلام کا گڑھ بنایا ہے اور پھر صدیوں تک ہند دارالاسلام رہا ہے، تو بہت ساروں نے کہا کہ وہ حدیث پوری ہو چکی ہے کہ واقعتاً مسلمانوں نے چڑھائی کی ہے ہند پر اور ہند کو فتح کیا ہے اور اس کو جو ہے اس کے بت توڑے ہیں اور اذانوں الحمدللہ اذانوں کا دیس بنایا ہے ہند کو، اور ہند کا ایک حصہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ اس پر پورا بھی اتر رہا ہے اس معنی میں کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا احترام ہوتا ہے، بتوں کی پوجا نہیں ہوتی ہے، اسٹریٹ جو ہے اوور آل قرآن کو ماننے والی ہے۔ اچھا، تو لیکن یہ ہے کہ اللہ عالم جو صحیح تر اس حدیث کا جو معنی معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دو گروہوں کو جو ایک ساتھ ذکر کیا ہے کسی وجہ سے، تو اللہ عالم ان کا ایک ہی دور میں یا ان کا کو انسائڈ ہونے کا معنی اس حدیث میں موجود ہے۔ گویا یہ ہے کہ یہ جو تاریخی طور پر ہند کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اسلام کی، مسلمانوں کی، اس حدیث سے وہ مراد وہ نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے مراد وہ خاص اس دور کے اندر ہوگا جب مسیح ابن مریم کے آنے کا وقت ہوگا، علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہونے کا وقت ہوگا، اور مطلب یہ ایسے ہوگا، اور شاید یہ ہے کہ عالم اسلام کے دو محاذ ہوں گے، ایک ہمارا یہ خطہ اور ہند کے جو ہے نا شرک کا شاید کے ساتھ شاید کوئی آخری ڈیسائزو لڑائی ہوگی اہل اسلام کی، اور عین اسی وقت اسلام کا ایک دوسرا محاذ ہوگا جو کہ جس کا فوکس بیت المقدس ہوگا، اور وہ علاقہ ہے ارض شام کا وہ علاقہ، تو دمشق سے لے کر بیت المقدس تک۔ دمشق آپ کو پتہ ہے اس وقت سیریا کا کیپٹل ہے اور بیت المقدس فلسطین کا کیپٹل ہے، تو یہ ہے کہ جہاں پر دجال کے ساتھ ایک ڈیسائزو جنگ ہونی ہے، اور جہاں پہ پتھروں نے بھی اور درختوں نے بھی بول بول کر مسلمانوں کو آوازیں دینی ہیں ان بدماشوں کو قتل کرنے کے لیے، تو وہ لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل آپس میں نا ایک ساتھ ہوں گے، تو کوئی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہوں کو ایک ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ لمبی بات ہوگی ہماری، لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے وضاحت کر دینا ضروری تھا، کیونکہ بہت اودھم مچایا ہے کچھ لوگوں نے غزوہ ہند کے حوالے سے، اور بہت زیادہ فینٹیسائز اس مسئلے کو انہوں نے غیر ضروری طور پر کیا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک تھوڑی سی بات اور کر دوں، یہ جو ہے نا علامات الساعۃ الکبریٰ، قیامت کی بڑی نشانی، چھوٹی نشانیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، چھوٹی نشانیاں ہزاروں میں ہیں، بہت ساری پوری ہو گئی ہیں پتہ نہیں، لیکن جس درجے میں ابھی اور بھی پوری ہونی ہو تو وہ اللہ جانتا ہے، لیکن علامات الساعۃ الکبریٰ جو ہے نا 10 ہیں، وہ صرف 10 ہیں، وہ بڑی نشانیاں ہیں۔ اچھا، وہ جو بڑی نشانیاں ہیں نا علامات کبریٰ، وہ ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہر حال میں ہر سینیریو کے اندر پوری کرنا، جب سے تاتاری آئے تھے اس وقت سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ لازماً اسی کے اندر اور بہت پرجزم انداز میں کہ نکلا یہاں سے دجال نکلا کہ نکلا، ہر واقعے میں دجال نکالنے والے لوگ جو ہے نا، حقیقت ہے یہ ایک بہت بڑا وائرس ہے اسلامی فکر کے لیے۔ مطلب میں کئی بار عرض کرتا ہوں، دو بڑے وائرس، خاص طور پر جہادی عمل کے دو بہت بڑے وائرس ہیں، ایک ہے انتہا پسندی یا پھر مذہب خوارج، خارجیت جو ہے، خوارج والا مذہب جو ہے، تکفیر، اس نے بیڑا غرق کر دیا، جسی اٹھان اٹھی دینا ہمارے عالمی جہاد کی، افغانستان کے بعد سے لے کر او پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتا ہے، اتنی بڑی مصیبت مذہب خوارج کی کہیں اگر نہ آ جاتی، اگر مذہب خوارج کا حملہ نہ ہوا ہوتا جہادی فکر پر، تو یہ جہادی عمل بہت صحیح سالم جا رہا ہوتا، اور بہت ساری جو غیر ضروری اس کے اندر رکاوٹیں آئیں، اللہ اس سے ہمیں بچائے رکھتا، یہ بہت اچھا جاتا۔ تو ایک یہ خوارج والا وائرس ہے، اور ایک یہ دجالزم، میں اسے بعض اوقات دجالزم کہہ دیتا ہوں، یہ ہر مسئلے کو دجال کے گرد جو ہے نا گھمانے والے، کچھ اکثر والے کہتے ہیں کہ ہر دور میں ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں کا زور لگا پڑا رہا ہے نا، کافروں کے ساتھ پورا مطلب ہوا کچھ لوگ کسی گٹھ میں بیٹھے ہوئے دجال نکال رہے ہوتے تھے، کہتے ہیں ہمیں چاہیے وہ اس طرح کی مینٹیلٹی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اور بالعموم ایسے لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو عمل سے نکال کر جو ہے نا وہ اس طرح کی توہماتی ایک خیالاتی دنیا میں بسا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میرے پاس اس حوالے سے کہنے کو بہت کچھ ہے، کیونکہ بڑی مطلب غیر ضروری طور پر نا ایک اسلامی عملی ذہن کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں اسی پہ آج اکتفا کرتا ہوں۔
آیت پہ ہم باقی آگے چلتے ہیں. او کانوا غزن، یا جس وقت وہ یورش کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں مراد ہے. تو کیا کہا انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے متعلق؟ لو کانوا عندنا، لو کانوا اگر وہ ہوتے عندنا ہمارے ہی پاس، ما ماتو، ما نافیہ ہے تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ قتل ہوتے. لی تاکہ یجعل کر دے اللہ تعالی ذالک اس چیز کو حسرتن ایک حسرت، ایک افسوس، فی قلوبہم ان کو دلوں کے اندر. اچھا، حسرہ کا جو لفظ ہے افسوس کے لیے کئی سارے لفظ عربی میں مستعمل ہیں. حسرت جو ہے لفظ اردو میں بھی ویسے چلتا ہے حسرت، کہتے ہیں حسرت جو ہے اس افسوس کی اس صورت کو کہتے ہیں جس میں اب کچھ کیا نہ جا سکتا. جو تدارک ہے نا کہ کسی چیز پہ، کیونکہ بہت سارے ایسا ہوتا ہے کہ دکھ کی ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ کچھ کر لیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے غم اور دکھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکیں. تو حسرت اس غم کو کہتے ہیں کہ جس میں کچھ کیا بھی نہ جا سکتا ہو. اس وجہ سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، وہ حسرت کا دن ہے. پتہ نہیں، جب آپ دیکھیں یار کیا کچھ میں تو کر سکتا تھا، نہیں کر سکتے، تو صرف آپ کے دل کو کچوکے لگ سکتے ہیں. تو یہ بہت بری شے ہے حسرت. تو اللہ تعالیٰ ان کے تاکہ ان کو عذاب دے حسرت کا، فی قلوبہم ان کو دلوں کے اندر. واللہ یحیی، جبکہ اللہ ہی ہے وہ ذات جو زندگی دیتا ہے، یحیی زندگی دیتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے، مارتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون اس چیز کا جو تم کرتے ہو بصیر، نگاہ رکھنے والا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او متم یا موت پالو، یعنی اپنی موت مرو، تبھی موت مرو. لا یقیناً، لام قسم یا لام تاکید اسے کہتے ہیں. لا تو یقیناً، مغفرتن ایک مغفرت اللہ کی طرف سے، ورحمتن اور ایک رحمت. یہ دونوں نکرائی ہیں، آپ نے دیکھا ہے، مغفرتن نکرائی ہے، ٹھیک ہے، تنوین، اور رحمتن بھی نکرائی ہے. تو کہتے ہیں کہ بہت اوقات نکرہ جو ہے وہ کلام میں قوت کا معنی لے کر آتا ہے. وہ کیسے بھلا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سامع کے تخیل پر چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی رحمت سی رحمت ہوگی. اتنا تصور کرو کیا کہ مغفرت ہونے والی ہے کہ اللہ کی خاطر تم نے جان دے دی ہے، تو اللہ کتنا اس کا پاس کرنے والا ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نکرہ جو ہے نا وہ آپ کے تخیل کو مہمیز دیتا ہے اس کے متعلق سوچنے کی کہ کیسی وہ مغفرت ہوگی اور کیسی وہ رحمت ہوگی. لمغفرتن تو ایک مغفرت اللہ کی طرف سے، اور ایک رحمت، خیرن بہت بہتر ہے، من ما، اصل میں یہ من ما تھا، من کا مطلب سے ما جو، اس سے جو یجمعون یہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کے سارے ذخیروں سے جو یہ کچھ اکٹھا کرتے ہیں اس سے اب بہتر ہے. والا ان متم اور اگر تم اپنی موت مرو، او قتلتم یا قتل کر دیے جاؤ. اچھا، یہاں پھر میں وہ ذکر کر دوں، اس کو میں بار بار وہ کرتا ہوں کہ جب سیاق شرط کا ہوگا تو ماضی کا فعل جو ہے وہ مستقبل کا معنی دے گا. جب سیاق شرط کا ہوگا، ان ہے نا، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر. تو اردو میں بھی ہم کرتے ہیں اگر تو نے مجھے مارا تو میں ایسے کروں گا، تو میں ماروں گا. مارا ماضی کا فعل ہے نا اردو میں بھی، لیکن میں نا کیا دے رہا ہے؟ اگر تو نے مجھے مارا. ابھی مارا تو نہیں ہے نا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مارا. تو ماضی جو ہے وہ تو اردو میں بھی کسی حد تک ایسا ہے. تو عربی میں جب بھی سیاق کے شرط میں فعل ماضی آئے گا تو وہ معنی مضارع کا دے گا، حال کا ہی مستقبل کا دے گا. تو والا ان متم، اس وجہ سے ہم نے کیا، متم کا مطلب ویسے تم مرے، قتلتم تم قتل کر دیے گئے، لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں اور اگر تم اپنی موت مرو یا قتل کر دیے جاؤ. لا تو یقیناً لام تاکید یا لام قسم، الی اللہ اللہ ہی کی طرف، تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جملے کی ویسے جو معمول کی ترتیب تھی وہ کیا تھی؟ تحشرون الی اللہ، تم اکٹھے کر کے اللہ کی طرف لے جائے جاؤ گے. اچھا، لیکن کیا ہو گیا ہے؟ خبر جو ہے وہ مقدم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، متعلق فعل جو ہے.
اچھا، تو اس وجہ سے اس کے اندر ایک تاکید پیدا کی اللہ لا اللہ، اللہ ہی، تو جو ہی کا معنی ہے وہ یہاں سے آیا ہے، کیونکہ پھر جملے کی ترتیب ہم نے بدل دی، جو بعد والا تھا وہ پہلے آ گیا ہے۔ لا اللہ، تو اللہ، یقیناً اللہ ہی کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کر کے لے جائے جاؤ گے۔ اچھا، یہ لفظ جو ہے حشر، یہ مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ پہلے بھی ہمارے اس قرآن مجید پڑھنے کے عمل میں گزرا ہے، کہیں یہ لفظ نہیں ہے۔ حشر یحشر کا مطلب ہوتا ہے ایگزیکٹلی جو انگریزی میں ہے ٹو اسمبل۔ حشر کا مطلب ٹو اسمبل، ادھر سے ادھر سے سب کو جو ہے نا کہیں اکٹھا کر لینا، تو یہ ہے۔ تو قیامت کو جو حشر کا دن کہا گیا ہے، یوم الحشر جو ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ جتنی خلقت کبھی بھی مری ہے یا کبھی بھی مرے گی، کہاں کہاں دنیا جو ہے وہ دفن ہوئی ہے، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے گا۔ تو اللہ کے سامنے اکٹھا کر کے حاضر کروائے جانے کا جو معنی ہے وہ ہے حشر کا صحیح ایگزیکٹ معنی۔ اچھا، تو لا الہ الا اللہ، تو یقیناً اللہ کی طرف ہی تم کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، سو جو ایک رحمت ہوئی، یہ ماں کہتے ہیں کہ یہ موصولہ کا ہے، ایک لحاظ سے اس کا معنی یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ فَبِرَحْمَةٍ، ایک رحمت کے ساتھ، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے تھی، ایک خاص رحمت کی، تو یہاں پر بھی نکرہ ہے، نکرہ کا مطلب کوئی خاص جو تم سوچ سکتے ہو، ایک خاص رحمت جو اللہ کی طرف سے تھی، اس کے ساتھ لنتا، تو نرم ہو گیا، لانا یلینو، نرم ہونا، لانا یلینو، لین نرم کو کہتے ہیں، لین، النا لہ الحدید، الانا یلینو، نرم کرنا، کہ داؤد کے لیے ہم نے لوہے کو بالکل موم بنا دیا تھا، تو لوہے کو نرم کر دیا تھا، اس سے جو چاہتے وہ بناتے داؤد علیہ السلام، تو اس کے لیے لفظ الانا یلینو تھا، النا لہ الحدید، تو لانا یلینو، نرم ہونا۔ اچھا، لنتا، تو نرم ہوا، لنتا، تو نرم ہوا، لہم، ان کے لیے، ولو کنتا، اور اگر تو ہوتا، فظن، درشت، فظ، درشت، غلیظ القلب، سخت، غلیظ جو ہے یہ مغلظ کہتے ہیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ اور شدت ہو، غلیظ القلب، دل کا شدید، دل کا سخت، ولو کنت فظا، اور اگر تو درست ہوتا، غلیظ القلب، دل کا سخت ہوتا، لا، تو یہ لام جو ہے لام قسم یا لام تاکید ہے، یہ تو یقیناً، ان فضو، چھٹ جاتے، فضا یا فضو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے ہٹا دینا، الگ کر دینا، تو یہ باب انفعال ہے، انفضو، چھٹ کر الگ ہو جانا، دور چلے جانا، من حولکا، تیرے گرد سے، حولا، گرد، تیرے ارد گرد سے یہ لوگ چھٹ کر چلے جاتے، فاعفو، فا، پس، اعفو، معاف کر، عنہم، ان کو، یہ عفا یعفو کے بعد صلہ جو ہے وہ عن کا آتا ہے عربی میں، ان سے درگزر کر، واستغفر، اور استغفار کر، استغفار یہ مغفرت کو طلب کرنا، بخشش مانگنا، لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کر، وشاور، اور مشورہ کر، شاورہ یشاورو، مشاورہ، اس کا مشاورت ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں، یہ اس کا مصدر ہے، شاورہ یشاورو، مشاورہ اس کا مصدر ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ ایک تو شرط العسل، کہتے ہیں کہ چھتے کے اندر سے جو شہد نکالنے کا عمل ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ جو ہے نا عرب شارہ یشورو بولتے ہیں، شرط العسل۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ شرط الدابہ، یہ سواری کو جو ہے نا وہ شروع میں دوڑایا جب جاتا ہے تو اس کے اندر دوڑانے کی صلاحیت کو نکال لانا، اس کے لیے بھی عرب شرط الدابہ کا لفظ بولتے ہیں۔ اچھا، مراد ہے یہاں پر کہ ان سے جو ہے نا کو رائے حاصل کرنا، وہ شاورہم، اور ان کی رائے حاصل کر، فی الامر، معاملے کے متعلق، الامر اس مشن کے معاملے کے متعلق، یہ جو میٹر ہے، میٹر اردو میں بولتے ہیں، اس کے لیے لفظ امر عربی میں چلتا ہے۔ فَإِذَا، پھر جب، عزمتا، تو فیصلہ ہی کر لے، عزم کا مطلب ہوتا ہے پکا ارادہ کر لینا، ذہن بنا لینا، فَإِذَا عزمتا، پھر جب تو ذہن ہی بنا لے،
جب تو عزم ہی کر لے، فتوکل تو بھروسہ کر، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ یحب المتوکلین پسند فرماتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ ان ینصرکم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم تو نہیں ہے تم پر کوئی غلبہ حاصل کرنے والا، لا غالب لکم تم پر غلبہ حاصل کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ علیکم جو ہے نا نہیں ہوتا، غلبہ کے لیے عربی میں لام ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم کہیں گے تم پر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ تم کو بے مدد چھوڑ دے۔ اچھا، خذل یخذل، نصر ینصر کا الٹ، اب اردو میں جو ہے اتنا وہ نہیں ہے کہ یخذل کا صحیح ترجمہ کر دے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تمہیں بے مدد چھوڑ دے، لیکن وہ مزے کا لفظ نہیں ہے جو خذل یخذل ہے۔ خذل یخذل ایگزیکٹلی نصر ینصر کا الٹ ہے، نصر ینصر کا متضاد ہے۔ تو نصر ینصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی مدد کو آنا۔ خذل یخذل کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹھے رہنا اور اس کو بالکل اس کی حالت پر چھوڑ دینا۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ ایک تو نصر ینصر کے الٹ بولا جاتا ہے اور یہ جنگی استعمال ہے۔ نصر ینصر کا متضاد خذل یخذل، اس کا مطلب خذلان ہے۔ تو خذلان کا لفظ ہم کبھی کبھی میرے دل چاہتا ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے یہ لفظ بولا جائے، کیونکہ وہ معنی جو ہے نا بے مدد چھوڑ دینا، 5-6 لفظ ملا کر وہ مزہ آتا نہیں ہے جو خذلان کے اپنے ایک لفظی استعمال میں ہے۔ اچھا، تو جنگی استعمال میں نصر ینصر کے مقابلے پر خذلان کا لفظ آئے گا۔ اور عمل میں جو ہے نا ایک اور لفظ ہے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں توفیق۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے، وفق یوفق، ابن قیم بہت استعمال کرتے ہیں۔ جس وقت اللہ کسی کو توفیق نہ دے اس حالت کو خذلان کہتے ہیں، اس حالت کو خذلان۔ تو یہ جو ہے نا یہ عمل میں قلوب کو جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے، عبادت میں ایک مزہ، ایک لطف، ایک سکینت اور ایک خشوع دیتا ہے، وہ چیز حاصل نہ ہونے کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ خذلان۔ تو ایک اس کا جنگی استعمال ہے وہ نصر ینصر کے متضاد پر، اور ایک اس کا جو ہے نا وہ قلبی عمل میں یا ویسے اعمال اور جو ہے اطاعت اور فرما برداری کے امور میں، تو وہ توفیق کے برعکس لفظ جو ہے وہ خذلان بولتے ہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ تمہارا خذلان کر دے، یعنی تمہاری نصرت کرنے سے دستکش رہے، فمن تو کون ہے دا جو الذی، فمن ذا الذی تو کون ہے وہ جو ینصرکم تمہاری مدد کر دے، من بعدی اس کے بعد، بعد اللہ اور اللہ تعالیٰ پر ہی، فلیتوکل چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون ایمان والے۔ یہاں پر بھی علی اللہ، پہلے جملے کی اصل ترتیب یہ تھی فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، جملے کی اصل ترتیب، لیکن علی اللہ پہلے آ گیا زور دینے کے لیے، اور حسر اللہ پر ہی، تو ہی کا معنی یہاں سے ہم نے لیا، حسر کا معنی اللہ پر ہی چاہیے کہ ایمان والے تو توکل کیا کریں۔ پوری ان آیات کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو مت ہونا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور وہ کہنے لگے اپنے بھائیوں کے متعلق جب بھی کبھی انہوں نے زمین میں سفر کیا یا انہوں نے جنگ کی یا جنگ کے لیے گئے، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر ایک حسرت کر دے، جبکہ اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے تمام ہی کاموں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم مارے ہی جاؤ اللہ کے راستے میں یا ویسے اپنی موت مرو، تو اللہ ایک بہت بڑی مغفرت اللہ کی طرف سے اور رحمت ایسی ہے جو کہیں بہتر ہے اس تمام دولت سے جو دنیا اکٹھی کرتی ہے۔ اور اگر تم اپنی موت مرو یا قتل کر دیے جاؤ تو اکٹھے ہو کر جانا تم کو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو ایک خاص رحمت جو اللہ کی طرف سے تھی اس کے دم سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے نبی، اور اگر کہیں تو درشت ہوتا، دل کا سخت ہوتا، تو یہ تیرے ارد گرد سے بالکل ہی چھٹ جاتے۔ تو ان کو معاف کرتا رہے، ان کے لیے استغفار کرتا رہے، ان سے مشورہ کرتا رہے معاملے کے متعلق۔ پھر جب تو فیصلہ ہی کر لیا کرے تو پھر اللہ پر پورا بھروسہ کیا کر،
یقیناً اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں ایسے لوگ جو بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ تمہارا مددگار رہے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ ہی تمہارا خذلان کر دے، اگر اللہ ہی تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن تو توکل بھروسہ کیا کریں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ ایک لفظ کی تھوڑی سی لغوی وضاحت مجھ سے مس ہو گئی، تو یہ بھی ہے ضربوا فی الارض۔ یہ جو ہے ضرب یضرب، ویسے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارنا۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ فی آ جائے تو ضرب یضرب کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا۔ اگر فی آ جائے، فی عام طور پر فی الارض یا فی البلد جو آ جائے تو وہ پھر اس کا مطلب مارنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب پھر سفر کرنا ہوتا ہے۔ اور کسی وقت جو ہے نا وہ اگر اس کے بعد براہ راست مفعول آ جائے کلام کے معنی میں، مثال یا کلام کے معنی میں آ جائے، تو اس کا معنی پھر بیان کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، تو یہاں پر یضرب کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا مثلا وغیرہ جیسا مفعول آ گیا، تو مثل یا کلام کی معنی کا مفعول اگر آ جائے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا۔ تو تین معنی ہو گئے، ایک مارنا، ایک سفر کرنا، اور تیسرا بیان کرنا۔ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ سورۃ نساء میں عورتوں کے متعلق آپ کو پتہ ہے فیمنزم کا دور ہے، تو ویسٹ میں تو مولویوں کو بھی ممبر پر کھڑے ہو کر تو بہت سوچنا پڑتا ہے، ایک لفظ بول کر کوئی لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ اچھا، تو وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت کے بہت سارے جو جدت پسند ہیں ان کو آفت پڑ جاتی ہے اس آیت کا معنی کرتے ہوئے کہ اب وہ ہے نا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے کا تم کو اندیشہ ہے، تمہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے نا سرکشی ہے، تو بنیادی طور پر نشوز کا معنی نافرمانی بھی نہیں بلکہ سرکشی، جن عورتوں کی سرکشی کا تم کو ڈر ہے، واللاتی تخافون نشوز فعظوہن، تو ان کو سمجھایا کرو، واعظ اسی سے ہے، فعظوہن وہجروہن فی المضاجع، بستروں میں ان سے علیحدگی کر لیا کرو، وضربوہن، ان کی پٹائی کر لیا کرو، فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، اور اگر یہ تمہاری اطاعت میں آ جائیں تو پھر کوئی ایسا موقع ہیلا جو ہے نا تلاش کرنے کی کوشش مت کرو کہ جس سے تم ان کو نقصان پہنچاؤ۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا وہ لفظ کیا آ گیا ہے؟ وضربوہن، تیسرا جو ہے مطلب تیسری سٹیج کہہ لیجئے، تیسری سٹیج یہ ہے کہ وضربوہن، ان کی کچھ پٹائی، جس کی حدیث میں باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ ایسی چوٹ، ایسی مار جس سے ان کو جو ہے نا وہ گہری چوٹ نہ آئے، باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پابند کیا تھا کہ اس کو بعض روایات میں تو حجۃ الوداع کے خطبے میں، خطبہ کتنا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کتنا، اس میں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مس نہیں کیا یہ ذکر کرنا کہ ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا مار لیا کرو، اتنا سا کہ جس سے ان کو گہری چوٹ نہ آئے۔ اور اس حدیث کی شرح میں اہل علم نے کہا کہ جیسے مسواک وغیرہ، یہ باقاعدہ بہت سارے محدثین نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اس سے چوٹ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کی شرح میں محدثین نے کہا غیر مبرح، جیسے مسواک کتنی سی ہوتی ہے مسواک، تو جیسے مسواک وغیرہ سے مطلب اس کو تھوڑی سی مطلب کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ فیمنزم کہتی ہے کہ یہ بھی کیوں نہیں، عورت بھی نہیں مار سکتی بھائی، آپ کو پتہ ہے وہ مرد 4 شادیاں کرتے تھے تو عورت بھی گیا تو مطلب معاملہ وہاں پہنچا ہوا ہے نا، تو آپ تو کسی اور دور میں، تو یہاں اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں آپ 21ویں صدی میں، وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار بھی لیا کرو، پٹائی بھی کر لیا کرو ان کی، بھائی صاحب آپ کہاں پر ہیں؟ میں آپ سے یقین کر رہا ہوں، میں نے بہت اچھے کئی سارے ایسے لوگ جو ماشاءاللہ ہمارے سلفی مطلب خطیب اور ائمہ ہیں،
مصیبت یہ وہاں پر رہتی ہے امریکہ میں، وہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ جیل کا سامنا کر سکتے ہیں، اسٹریٹ پاور کا مقابلہ کرنا کہتے ہیں صرف اللہ کے صحیح جو ہے نا ڈرنے والے دائی صرف ہوگا۔ اسٹریٹ پاور کا کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا اسٹریٹ پریشر کا کوئی تاب نہیں رہا، اچھے سے اچھا دائی جیل جا سکتا ہے، کوڑے بھی کھا سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ لوگوں کی جو ایک ہوتی ہے نا ریلا، اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہاں میں پس جاؤں گا۔ تو لوگوں کے ریلے کو تو اس وجہ سے امریکہ میں تو ایک ریلا چل رہا ہے فیمنزم کا، اور اچھے سب سے اچھے جو دیندار دائی ہیں نا وہ فیمنسٹ ہوں گے حقیقت۔ اس وقت اچھے دیندار دائی جو ہے نا وہ قرآن مجید کی فیمنسٹ تفسیریں کریں گے، اور یہ بہت ہو رہا ہے اس وقت، بہت ہو رہا ہے۔ تو میں نے اپنی کانوں سے اپنے سینٹر میں آئے ہوئے اچھے بہت اچھے دائی کو نام لینا فضول بات سے غلط ہو جائے گی، خاصے مشہور ہیں، یوٹیوب پر بھی ہیں، ہمارے سینٹر میں آئے ہوئے تھے۔ تو وہ کیونکہ یہ ہر وقت سوال ہو رہے تھے، تو وہ کسی یہ تو انہوں نے کہا ہے مطلب وہ کہتا ہے اصل میں اب وہ خود وہ امریکن ہے، عرب تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا سا مطلب لوگوں کو سمجھا یہ رہا تھا کہ تمہیں عربی نہیں آتی، اصل میں یہ عربی نہ آنے کی وجہ سے تم لوگوں نے یہ ترجمہ پٹائی کا کر دیا ہے۔ پٹائی جو ہے نا ہٹ کا معنی جو ہے کہتے ہیں اصل میں عربی میں اس کے کئی معنی ہیں، اور اس میں سے ایک معنی یہ ہے ضرب یضرب وضرب لهم مثلا، بیان کرو۔ تو اصل میں یہ اس معنی میں ہے کہ تم ان کو بیان کر کے دیا کرو، ڈسکس کرتا ہے ٹھیک ہے ہاں کسی کیا ہر سینس میں تعریف ہے ہر سینس میں یہ تعریف ہے، اور ویسے ہی سیاق کلام جو ہے وہ کر رہا ہے، وہ جو ہے فائزوہن آگے ہے، جو تین لفظ قرآن مجید میں بولے ہیں فائزوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، تو آخری تیسری صورت جو ہے وہ تو پھر پہلی صورت بن گئی کہ اگر وہ آپ اس کو صرف بیان کر کے، لیکن وہ پریشر ہے نا اس وجہ سے۔ تو یہ بھی لفظ وضاحت میں تھوڑی سی اس وجہ سے لوگ بھی کر دی کہ ایک چیز جو ہے نا وہ فیمنسٹ تفسیر قرآن مجید کی چل رہی ہے، اور اس وقت کے جدت پسند بھی جو ہمارے پاکستان میں ہیں یا الماورد وغیرہ دوسرے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اس جگہ پہ، وہ کیونکہ کسی مطلب جدید انسان کو پسند آئے آپ کی تفسیر، یہ جو ہے نا یہ مولویوں کی طرح نہیں ہے، اتنی بڑی رشوت ہے نا یہ دہائیوں کو، یار یہ عام مولویوں کی طرح کا نہیں ہے۔ اچھا اس کے لیے وہ پتہ نہیں آسمان سے تارے توڑ لانے کی بھی کوشش کرے گا کہ جدید انسان کو میں پسند آ جاؤں، تو ایسا کوئی شیطان کا جو ہے نا اس پر وہ حربہ ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ دو تفسیریں ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ منافقین، بعض نے کہا کہ ایگزیکٹلی عبداللہ ابن ابی نے کہا غزوہ احد کے بعد کہ یہ اللہ کے بندے جا کر مر گئے وہاں پہ، کہیں ہمارے پاس رہتے تو مرتے نہ۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت عام تاثر ہے، یہ سبحان اللہ، یہ جو عبداللہ ابن ابی کہتا ہے اس وقت سارا میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ جو جہادی ہیں یہ لوگوں کو مرواتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا یہی لوگوں کو مرواتے ہیں۔ اچھا یہ قرآن مجید کیا کہتے ہیں لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، کہ یہ محاذوں پر گئے تو مرے، حتیٰ کہ جو سفر میں، تو سفر میں بھی کہنے لگے کہ یہ سفر ایک تو یہ ہے کہ دو تفسیریں بہت زیادہ، کسی مفسر نے اس کو راجح کہا ہے، کسی نے اس کو راجح کہا ہے کہ یہ سفر کون سا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے کہا یہ سفر وہ ہے جو اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی خاطر ہو، اور اللہ کی خاطر سفر جو جہاد وغیرہ کا ہی ہو سکتا ہے، یہ کسی وقت ہجرت کے دوران وہ بھی اللہ کی خاطر ہے۔ تو ہجرت کا یا جہاد کا سفر جو ہے جب آپ اس میں نکلے تو راستے میں کہیں آپ کو موت آ گئی، اچھا تو بھئی ہے کہ اگر یہ اب نہ نکلتے تو مرتے نہ، یا پھر یہ ہے کہ قتال کے اندر گئے تو موت آ گئی، تو دو ہے کہ ضربوا فی الارض او کانوا غزا۔ اچھا دوسروں نے کہا کہ نہیں ضربوا فی الارض جو ہے عام ہے، وہ اللہ کی خاطر ہجرت یا جہاد وغیرہ کا سفر بھی ہو سکتا ہے، اور کسی وقت جو ہے وہ ایک جائز سفر بھی ہو سکتا ہے۔ جائز سفر آپ کو ہوتا ہے تجارت وغیرہ کے لیے، اور کسی مطلب میل ملاقات کے لیے آپ جاتے ہیں، کسی اپنے اعزاء و اقارب دور رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں یہ دونوں سفروں کے لیے صحیح ہے۔ تو بہرحال سفر بالعموم جو ہے نا وہ خطروں کی جگہ مانی جاتی ہے ہمیشہ سے لے کر آج بھی جو ہے سرخلا جہازوں کے کریش، بسوں کے ایکسیڈنٹس، تو مطلب سفر میں موت کا خطرہ اسباب کے حوالے سے سفر میں موت کا خطرہ بہرحال کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے بنسبت اس وقت کے جس وقت آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، تو یہ تو بالکل ایک طے ہے۔ اور جب آپ جہاد میں جاتے ہیں تو اس وقت تو آپ کے مارے جانے کے امکانات اسباب کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا تو اب یہ ہے کہ کیونکہ یہ اسباب کی دنیا میں تو یہ ایک سچ ہے، تو اسباب کے حوالہ تو اس کا اسباب کا ہے، لیکن معاملہ جو ہے یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ایک واقعہ ہو چکا ہے،
اس کی وجہ تو اسباب بنے تھے، اسباب کی وجہ سے ایک واقعہ ہو چکا ہے، اب اس واقعے کے ہو جانے کے بعد آپ کی پوزیشن اور ہے۔ یہاں ہے کہتے ہیں کہ توحید کا صحیح بیانیہ اسباب کے متعلق، اسباب ہونے سے پہلے ان کو دیکھنے کا اینگل اور ہے۔ مطلب آپ نے سفر کرنا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ یار گاڑی کی بریک او یار خیر ہے بھائی، مطلب وہ جو ایک لاہوری سٹائل تھا ہوتا ہے وہ خیر ہے نہیں بھائی، مطلب بریک ٹھیک کرواؤ، ٹھیک ہے۔ گاڑی کا اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو مطلب سیفٹی کے جتنے میجرز ہیں، یہ مطلب علاج سے لے کر آپ نے غلط آپریشن کروا لیا مرے گئے، اچھا تو وہ یہ ہے کہ مطلب اسباب جب ابھی آپ نے کچھ واقعہ ہونے کا امکان ہے، اس وقت اسباب کو دیکھنے کا اینگل اور ہے، اور اس وقت بلا شبہ آپ اسباب کو خاطر میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب واقعہ ہو گیا تو وہ یہ ہے کہ جب ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کو صرف ایک بہانہ بنانا تھا، اب جب ہو گیا ہے تو اب آپ نے اسباب کی طرف کو نہیں دیکھنا، اسباب کی طرف کو نہیں دیکھنا، آپ نے صرف یہی کہنا ہے کہ اللہ نے وقت رکھا ہوا تھا اور اللہ کے وقت رکھنے سے اس کو موت آئی، اسباب کے سبب نہیں آئی ہے، اللہ کے وقت رکھنے سے اس کو موت آئی اور اللہ کے فیصلے سے اس کو موت آئی، کیونکہ کوئی بندہ اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا چاہے اسباب زور لگا لیں، اور جب ہو گیا ہے تو پورے اسباب کو آپ جمع کر لیں اس کو بچانے کے لیے، وہ نہیں جا سکتا ہے۔ اب یہاں ہے اللہ کی مشیت، ایک لفظ ہے اللہ کے ناموں میں قہار، کہتے ہیں قہار کا جو صحیح ترجمہ ہے نا اللہ عالم، انگریزی کا ایک لفظ ادا کرتے ہیں irresistible، قہار irresistible نو میٹر واٹ، مطلب جو وہ فیصلہ کر لے کو اس میں پھر نا دم نہیں مار سکتا، تو وہ اللہ کا عربی معنی میں قہر ہے، اردو میں تو قہر جو ہے نا وہ عذاب کے معنی میں یا غضب کے معنی میں ہوتا ہے، عربی میں قہر کا لفظ غضب کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، قہر کا مطلب اس کی جکڑ، اس کا مطلب ہے ایسا وہ فیصلہ کہ جس میں وہ کر ہی گزرے گا اور کسی کا کچھ بس نہیں چلنے دے گا، تو یہ ہے قہار کا۔ تو اللہ کا جو قہار ہونا ہے، جب واقعات ہو چکے تو نظر صرف پھر اس پہ ہے، پھر اب اسباب کو جپتے رہنا یہ کفر ہے۔ اچھا یہاں پر بھی دو انتہایں اسباب کے ساتھ ڈیل کرنے سے متعلق دو انتہائیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اسباب کو خاطر میں نہ لانا، اسباب پر بھروسہ کرنا یہ کفر ہے اور شرک ہے، اسباب پر بھروسہ کرنا شرک ہے، ٹھیک ہے، اور اسباب کو خاطر میں نہ لانا عقل کا استخفاف ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ اسلامی جو ہے علم الکلام، اس میں بھی دو یہ ایکسٹریم جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں، بالعموم ایک جو ہے نا وہ جو جبریہ جو ایک ہے، اور کسی حد تک اشاعرہ نے بھی جبریہ سے جو ہے نا اس معاملے میں خاصا کچھ لیا ہوا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اسباب وغیرہ کا تقریباً انکار ہے، اور اس وقت ایک بہت بڑا ہمارے صالحین کا ایک گروہ ہے جو سائنس وغیرہ کی مذمت بھی اصل میں اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ فکر اشاعرہ سے متاثر ہونے کے باعث سرے سے اسباب کی نفی کرتا ہے۔ اب سائنس جو ہے پورے کے پورا اسباب کا مطالعہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اسباب کو نگیٹ کرنا عقول کا استخفاف ہے، ٹھیک ہے، ایک ایکسٹریم جبریہ کی، اور اسباب پر جو ہے نا وہ بھروسہ کرنا شرک ہے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ اور یہ میٹیریلزم بنیادی پر یہ مادہ پرستی کیا ہے؟ مادہ پرستی ہے ہی یہ کہ اسباب پر بھروسہ کیا جائے، مومن اسباب کو اختیار کرتا ہے، بھروسہ وہ اللہ پر کرتا ہے، یہ جو بیلنس ہے یہ ضروری ہے۔ ایک طرف کو لڑک جانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے، ایک طرف کو لڑک جانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے، مشکل یہ ہوتی ہے کہ مسئلے کے دونوں جہتوں کو ساتھ ساتھ چلائیں، اور اس کا نام توازن ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ صحیح جو عقیدہ سلف ہے اس کی اتباع ہے۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ کہتے فرمایا کہ یہ جب ہو ہی چکا ہے تو اب اللہ تعالیٰ تھا کہ ان کے دلوں کو کچوکے یار نہ جاتے، یار نہ جاتے، کہیں نہ جاتے، یہاں رہ جاتے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کچوکے لگانے کے لیے اور حسرتوں کا عذاب دینے کے لیے ان کے دلوں میں نا یہ کرتا ہے کہ ان کا پھر اللہ پر وہ نہیں ہوتا کہ یار اللہ نے کرنا تھا، ہونا ہی تھا، تو سارا کچھ پھر اس میں آپ تسلیم کر لیتے ہیں، حالانکہ موت زندگی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دیکھو یہ کیونکہ سارے تفسیریں جو ہے نا یہ غزوہ احد کے واقعات کے متعلق، تو بھی اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ، یا حتیٰ کہ ویسے ہی راستے میں تم کو ویسے موت آ جائے، راستہ کس کا تھا؟ ہجرت کا یا جہاد کا، تو اس میں اگر تمہیں ویسے بھی موت آ جائے تو اتنی بڑی مغفرت اور اللہ کی جو رحمت ہے
وہ تم کو حاصل ہو کہ پورے جہان کی دولت اس کے مقابلے پر کچھ نہیں ہے۔ اچھا تو مطلب یہ ہے اعلیٰ مقاصد کے لیے جینا، یہ جو ہے مطلب اچھا اس کو صالحین صالح ہونے کے معنی سے آج نکال لیا گیا۔ ہمارا اس وقت جو اسلامی نیریٹو ہے وہ گھومتا ہے زیادہ نوافل پڑھنے پر، داڑھی وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کی مقدار وغیرہ کے متعلق، زیادہ حج اور عمرے کرانے سے متعلق۔ یہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی میں اس کو جو ہے نا 6 فٹ والا اسلام، 6 فٹ کے قریب، یہ بہت زیادہ آپ یہ اپنے آپ پر تو اسلام نافذ کریں، اس کا ریفرنس یہی ہوتا ہے کہ یہ 6 فٹ کے انسان کے جو ہے نا۔ اچھا تو وہ یہ ہے، اچھا اب یہ ہے کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے موت کی تمنائیں کرنا، خدایا موت جو ہے نا مجھے تیرے راستے میں ہے، مطلب تیری خاطر جو ہے نا لڑتے مرتے ہوئے مجھے موت آئے۔ اچھا اب یہ جو ہے نا کہ اور اس کا ہے کیا کہ خیر مما یجمعون، پورے جہان کی دولت سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ تو جہاد کی تمنا کرنا، مجاہد کی موت مرنا، جس کو ہم شہادت کہتے ہیں، اس سے اعلیٰ موت جو ہے وہ کوئی نہیں۔ بہت لوگ جو ہیں یہ ٹھیک ہے، کئی سارے لوگوں کو جو ہے نا عین سجدے کی حالت میں موت ہے، بہت اعلیٰ موت ہے، بہت بلا شبہ بہت اعلیٰ موت۔ نماز پڑھ رہا تھا، آج کل تو ایسے مسجدوں میں وہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، کئی بار وہ نا مسجد میں کوئی بندہ رکوع کر رہا تھا، قیام میں کھڑا تھا، اس کی تصویر بھی اب آ جاتی ہے، اس کے کلپ بنے ہوئے ہیں، سجدے میں تھا وہ مر گیا، بہت اعلیٰ موت ہے کہ سجدے کی حالت میں۔ اور بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ جس حالت میں مرے گا اس حالت میں انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اب ذرا تصور کریں کہ آپ کو جو ہے نا قیامت کے دن اٹھایا جائے تو سجدے کی حالت میں آپ پڑے ہو، سبحان اللہ، کیا قسمت ہے آپ کی۔ لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کے تمام دلائل اس بات پر شاہد ہیں کہ سجدے میں پڑے ہوئے موت پانے سے افضل یہ ہے کہ خدا کے راستے میں لڑتے مرتے ہوئے آپ کی جان نکلے، یہ کہیں افضل ہے۔ اور وہ شہید جو خدا کے راستے میں اگر یہ ہے جس حالت میں موت آئی ہے اس حالت میں قیامت کے دن اٹھنا ہے، تو پھر اس نے تو انشاءاللہ العزیز اپنی اس تلوار کے ساتھ اٹھنا ہے، اپنی اس بندوق اٹھائے ہوئے اس نے انشاءاللہ حشر کے دن جو ہے نا وہ اپنی قبر سے کھڑے ہونا ہے، ہتھیار اٹھایا ہوا اس نے خدا کی خاطر۔ اس سے اعلیٰ شہادت سے اعلیٰ موت کوئی نہیں۔ اچھا تو یہ ہے کہ دنیا بھر کی تمام دولت سے بہتر اور افضل موت جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ ہے دنیا کے حوالے سے۔ اور جب جانا ہے تو جو لوگ مطلب ویسے کہیں مریں گے تو جانا سب نے جانا تو حاضر سب کے اللہ کے پاس ہونی ہے، تو حشر تو سب کا اللہ کے پاس ہی ہونا ہے۔ اچھا یہ جو تفسیریں چل رہے ہیں غزوہ احد کے متعلق، ایک تو یہ تھا، یہ چیپٹر جو ہے نا وہ کلوز کر دیا گیا۔ جی مرے کیوں؟ بھائی مرے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو ایک اعزاز بخشنا تھا، مرے، ٹھیک ہے۔ وہ فیصلے غلط ہوئے تھے، اب اس کا موقع نہیں ہے، وہ جی غلط فیصلہ ہوا احد میں نہیں جانا چاہیے تھا، بھائی یہ سارے ابھی جب نہیں ہوا تھا ضرور کرنے چاہیے سارے مشورے، اور کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ان کا وقت نہیں ہے، صرف اس وقت کا ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم کو جا کر رہنا ہے۔ اچھا دوسرا جو ہے وہ اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ، یہ ایک کہتے ہیں قائد کا ایک بانڈ ہوتا ہے، بلکہ آج تک کل تو کہتے ہیں کہ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ بانڈ نہ ہونے کے برابر ہے، بانڈ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک بڑا عربی اس میں نا وہ ایک کلپ سا بہت زیادہ چلتا رہا ہے، بڑا ہی افسوسناک سا، کہ وہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے عربوں کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے فلپائن سے وہ آیائیں جو ہے نا وہ امپورٹ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اماں جو ہے نا وہ ٹی وی دیکھتی ہے، موبائل انجوائے کرتی ہے، پتہ نہیں اور کیا کچھ کرتی ہے، تو اچھا باہر پھرتی ہے، شاپنگ کرتی ہے، بعض اوقات جابیں بھی کرتی ہے، تو بچے جو ہے نا وہ آیا کے پاس چھوڑے ہوتے۔ وہ کلپ سا تھا کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ آیا بھی کھڑی ہوئی ہے اور اس کی اماں جو ہے نا وہ بھی کھڑی ہوئی ہے، تو بچہ جو ہے نا دور سے بھاگا آ رہا تھا، تو ماں تھوڑا سا اس طرح کرتی ہے کہ شاید وہ میری طرف آیا، لیکن جب وہ قریب ہے تو وہ آیا کی آغوش میں چلا گیا، اس کو سنبھالتی ہی وہ ہے، تو وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ والدین کا اس دور میں جو ہے نا مصروف زندگی، اور پھر جو انجوائمنٹ قربانی نہیں، انجوائمنٹ، اچھا تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ بانڈ نہ ہونے کے برابر والدین کا رہ گیا، بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ بانڈ نہ ہونے کے برابر رہ گیا، اور چچا تایا اور رشتہ دار تو گئے بھاڑ میں، اس مادیت کے کی غلاظت نے جو ہے وہ سارے رشتوں کی محبتیں بالکل ختم کر دیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا قائد کا بانڈ جو ہے
وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ بہت اہم ہے۔ اب اس میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو آپ کی ایک محبت ہے اپنی امت کے ساتھ اور شفقت ہے، اس کا ذکر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھنا ہے نا۔ تو یہ جس کو بھی کہتے ہیں تھوڑی سی بھی قیادت کی پوزیشن ہے، اب ہر باپ کو قیادت کی ایک پوزیشن حاصل ہے، اور تاکہ ماں کو بھی بچوں کے حوالے سے قیادت کی ایک پوزیشن حاصل ہے۔ ہر گھر میں کسی کو اللہ نے نا تھوڑی سی ذرا زیادہ حیثیت دی ہوتی ہے، سارے لوگ کچھ نہ کچھ اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ اس کو اس آیت سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ ہر بندے کا جس کا کچھ اثر و رسوخ ہے معاشرے میں، جس قدر اثر و رسوخ ہے گھرانے میں یا معاشرے میں یا محلے میں یا مسلمانوں کے کسی بڑے طبقے میں، اسی کے بقدر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ہے وہ سیکھنی ہے۔ باقاعدہ اللہ نے جب اپنے نبی کو جو خوبیاں عطا فرمائیں اور کوئی کم عطا نہیں فرمائیں، ان میں سے ایک خوبی کا یہاں باقاعدہ ذکر ہے کہ اللہ نے ڈھیروں رحمت اور شفقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھر دی تھی اپنے ساتھیوں کے لیے۔ وہ مطلب ہے کہ اسی کا بیان جو ہے سورۃ توبہ کے آخر میں بھی ہوتا ہے، جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس سے برداشت نہیں ہوتا، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، انتہائی تمہارے معاملے میں ہر شے کے لیے حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اچھا، تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے نا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کے دین کو جو اللہ نے نصرت دی، تو اس کی جو ہے نا ایک بہت بڑی صورت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سینہ بہت فراخ تھا اپنے ساتھیوں کے لیے۔ تو یہ اللہ نے اپنی نعمت جتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کہا کہ اگر یہ میری یہ نعمت نہ ہوتی اور تو فضن، اس اہل تفسیر نے کہا فض کا تعلق ہے کلام سے، ہے کلام کا درست ہونا۔ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے کوئی حیثیت دی ہوئی ہو، میں پھر دوبارہ وہ کر لوں، وہ یہ جماعتوں میں بھی ہوتا ہے، گھرانوں میں بھی ہوتا ہے، اور محلے داریوں میں بھی ہوتا ہے، تعلق داریوں میں بھی ہوتا ہے، جس کو اللہ نے تھوڑی سی قائدانہ سی صلاحیت دی ہوئی ہو، تو کلام جو ہے نا کو نرم کرنا اور جو ہے نا وہ خوبصورت کرنا، پسند آنے والا کلام ہونا۔ تو اگر کلام تیرا درست ہوتا، غلیظ القلب، دل کا تو سخت ہوتا، تو کہتے ہیں کہ دل کا سخت جو ہے وہ اس کے تصرفات میں اور رویوں میں صاف نظر آ جاتا ہے، دل کا سخت اور کرخت ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نے یہ جو نا امت کی کشتی کو کھینچنے کے لیے بنایا ہے، اور اس کی بھی بہت ساری سطحیں جیسے میں عرض کر چکا ہوں، اس کو جو ہے نا لازماً یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو اس سے بہت پیارے، پسند آنے والے، دل میں اترنے والے رویے ہی اس سے نظر آئیں۔ یہ باقاعدہ اسلام کی ہدایت ہے، اور اسلام کی خاطر جو ہے نا، اچھا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے جو ہے نا بندے نے حساب کتاب کرنے شروع کر دیے ہوں، تو بھائی پھر یہ آپ یہ کر لیں، اسلام کو پھر جانے دیں، جہاں اسلام معاف کرے اسلام کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو پھر ہوتا رہے، تیری ضدیں پوری ہو جائیں، لا الہ الا اللہ۔ مطلب آپ ذرا تصور کریں اس یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے۔ بھائی بات یہ ہے کہ پورا مصر، اور مصر تہذیب کے پرانے گھڑوں میں سے ایک گڑھ ہے، پورا مصر کسی وجہ سے اللہ نے اب دے دیا ہے، تو بھائی یہ 11 کے 11 یہ موحد ہیں، کہاں ملتے ہیں موحد؟ یہ یعقوب کے بیٹے ہیں تو توحید پر، تو بلا دو اپنی اور لے ان کو، سب نے مل کر مصر کو اسلام کا، توحید کا گہوارہ بنا لیا۔ تو بڑے دل، بھائی دین پہ چلنا ہے، خصوصاً اگر راستہ بنا کر دینا ہے، اور دل چھوٹا ہے، دل چھوٹا ہے، ایسے ایسی کمیندیاں ہوتی ہیں۔ میرا نام بڑا نہیں کیا اشتہار میں، باہر میں گیا سارا کچھ، ویسے تو یہ سارا جلسوں کا کلچر جو ہے خاصا اچھا خاصا فضول اور تباہناک ہے، خاص طور پر رمضان کے آخری اشرے میں اس سے بڑا جو ہے نا عذاب اور مطلب تکلیف دہ ہے کوئی نہ ہو، یہ جو اسپیکروں کی چنگھاڑ جو ہے۔ خیر وہ اس کا یہ ہے کہ وہ اتنوں کے لیے میری کرسی وہاں پر نہیں تھی، میرا چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نا وہ رکھنا۔ بھائی یہاں پہاڑ جو ہے نا، پہاڑ اٹھا لیے جاتے ہیں اللہ کی خاطر، اتنا اتنا کچھ کیا کسی نے کر دیا، کہتے یار میرے سارا کچھ برداشت کرنے سے اسلام کھڑا ہو جائے گا نا؟ گیا مطلب اپنے آپ کو مٹا دو یار، مٹا دو اپنے آپ کو کہ اسلام کھڑا ہو جائے۔ اس نے بہت خوبصورت ملا کیا کہ جو ہے نا وہ صحابہ کے گھر اجڑ گئے تھے، صحابہ کے گھر اجڑ گئے تھے، لیکن اسلام کو گھر مل گیا تھا، آپ وہ اپنا اجاڑا کر کے اسلام آباد ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو یار رہنا کس نے ہے؟
لا الہ الا اللہ تحشرون، جانا تو پھر بھی اللہ ہی کے پاس ہے. رسول کو کہ اللہ جو ہے وہ کیسی کیسی قدر کرنے والا ہے ان لوگوں کا. اچھا 3 جو ہے نا وہ حکم یہاں پر، یہ ٹائم کیا ہو گیا آج؟ میرے پاس گھڑی یہ تو بس 2 منٹ میں ہم پوری کر لیتے ہیں. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اب 3 جو ہے نا وہ فاعف عنہم، ان کو معاف کرتا رہے. یہ بلا اس کا اشارہ کی طرف ہے کیونکہ عہد میں انہوں نے زیادہ جوش دکھایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی رائے تھی اس رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لے لیا. بلا کسی درجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکوموڈیٹ کیا کرتے تھے کہ بھی اگر کوئی جوش دکھا رہا ہے اسلام کے لیے تو میں ان کو مایوس نہ ہونے دوں، چلو اچھا یار ٹھیک، ورنہ آپ کی رائے یہی تھی. اچھا تو اس وجہ ایک، اور پھر دوسرا کیا تھا، وہ ان میں سے کچھ لوگوں نے جو نافرمانی کی تھی عین جنگ کے دوران، اس نے تو تباہی پھیلا دی اپنے نتیجے کے لحاظ سے. تو اچھا اس کے باوجود یہ ہے کہ تو ان کو معاف کرتا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ایک موقع ہے، موقع پہ جو ہے نا قائد نے ڈانٹ بھی دینا ہوتا ہے، سرزنش بھی کر دینی ہوتی ہے، بعض اوقات سزا بھی دینی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ موقع گزر گیا تو اب بالکل ان کے لیے دل جو ہے نا وہ کر دیتے. ایک تو یہ ہے کہ معاف کرنا. اچھا کہتے ہیں تعلق کا راز معاف کرنے میں، رشتہ داریوں سے لے کر اور جماعتوں تک اور امت کی سطح تک، یہ جو ہے نا معاف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس کا یار جب اللہ نے کہہ دیا کہ یار پوریاں میں ڈال دوں گا، اب تم مطلب وہ یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اگر یہ اللہ اس کو اپنے اوپر لے لے کہ یار تیرے دھونے میں دھو دوں گا، مطلب ویسے جو کسی نے آپ کا نقصان کر دیا واپس تو نہیں ہونے والا نا. جو کوئی نقصان کسی نے آپ کو کر دیا واپس تو نہیں ہونے والا نا، واپس تو ہونے والا نہیں. اچھا اس کا تدارک اللہ کروا سکتا ہے کیونکہ آخرت بہت بڑی ہے، ہر شے جو ہے نا. اچھا اگر آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پڑ جائے، آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے وہ شے، تو یعنی تو اللہ یار جب آخرت پر کسی کا ایمان ہے تو قربانی کی بہت بڑا ایک دائرہ نکل آتا ہے. آخرت نہ ہوتی تو بخدا ایک پائی میں تو نہ دے، ایک پائی بھی میں نہ دوں، مگر جب آخرت ہے تو پھر جو ہے ڈال دو، ملنے والا ہے، کوئی کسی کے پاس جا کے دے سکتا ہے مجھے ہی ملنا ہے، میرے ہی پاس واپس آنا ہے. تو اس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ مطلب چیزیں نا دل پر نہیں لی جاتی، معاف کیے جاتے ہیں اگر اللہ کے دین کو کھڑا کرنا ہے. ایک دوسرا کہا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کر. کہتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا، مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا، خاص طور پر ایسے آدمی کے لیے استغفار کر دینا جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہو، یہ ایک بہت اعلیٰ عمل ہے اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ہدایت ہوئی تھی کہ ان کے لیے استغفار کرتے رہو. اور تیسرا یہ ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات کے اندر ان کو شریک مشورہ رکھ. تو ان کو جو ہے وہ شریک مشورہ، حضرت عائشہ کی حدیث لے کر آتے ہیں امام بغوی یہاں پہ کہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کسی کو مشورہ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں دیکھا، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے. اچھا بدر کا جب مارکا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا. احد کا موقع تھا تو مشورہ کیا. اچھا حدیبیہ کے اندر جو ہے نا وہ مشورہ کیا جب وہ بڑی ٹینس سچویشن ہو گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بعض لوگ بھی کہتے ہیں کہ پھر آپ مکہ پر چڑھائی کر دیتے ہیں تو پھر ہوتا ہے جو بھی ہوتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے تھی کہ نہیں کام نہ کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر ہی کی رائے کو بہتر مانا. اچھا ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شریک مشورہ کیا. اچھا یہاں پر جو ہے وہ مشاورت کا باقاعدہ حکم ہے، ہدایت ہے. اور یہاں پر حسن بصری بھی کہتے ہیں اور بھی کئی سارے سلف کے لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی مشورے کا غیر ضرورت مند ہو سکتا تھا تو وہ نبی ہو سکتا ہے. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ پر وہی اترتی ہے. ایک تو اللہ نے جو آپ کو جو علم دیا ہے اور جو سمجھ دی ہے، کوئی دنیا کا انسان ہو ہی نہیں سکتا جس کو اتنی سمجھ ہو جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ. اور پھر اس سے اوپر یہ ہے کہ اس پر وہی اترتی ہے. تو بھئی اگر کوئی ہو سکتا تھا کہ جو اس کو مشورے کا جو ہے ضرورت مند نہ مانا جائے تو وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے تو بالاولیٰ اس بات کے ضرورت مند ہیں کہ وہ مشورے کریں. یہاں کچھ اچھا احکام بھی ہیں. ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ مؤتمن ہوتا ہے. مؤتمن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس ایک امانت رکھی ہوتی ہے. 2 میں نے اس حدیث کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ سے مشورہ کیا ہے تو آپ وہ بات جو ہے نا اپنی بیوی کو نہ بتا رہے ہوں کہ وہ یہ ہے اس کا پتہ نہیں اس کا بیوی کے ساتھ تو مسئلہ تھا کچھ مشورہ کا بیٹھا بیچارہ. اب جتنے آپ کے کو خاصا آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا.
یہ بات جو ہے نا ویسے ایٹیکیٹس کی ہم نہیں کر رہے، ایٹیکیٹس بھی برے نہیں، یہ حدیث کے احکام ہے، المستشار و مؤتمن، جس کے مشورہ کیا ہے اس کے پاس اس نے امانت رکھی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر اپنی بیوی کو یا کسی اور کو بتا رہا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے. تو مشورہ اگر آپ نے کسی سے کیا ہے، کسی نے آپ سے کیا ہے، تو آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، الا یہ کہ اس کی اجازت ہو ایکسپریس یا امپلائڈ، کہ آپ کو پتا ہے کہ اچھا یہ بات ایسی نہیں ہے، تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے. ایک تو اس کے دوسرا معنی اس حدیث کا یہ کیا گیا ہے کہ مطلب مستشار معتمن یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل وہ پورا وہ مشورہ دیں کہ اگر آپ کو ضرورت ہوتی تو آپ کو یہ ملنا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ اس کو غلط مشورہ دیں، چل ہور مار، مطلب اس طرح آپ اس کو جو ہے نا مشورہ جو اس نے کیا ہے آپ اس کو ایسا دیتے ہیں کہ آپ اس کو پھنسا رہے ہوتے ہیں. یا یہ ہے کہ آپ نے پورا زور نہیں لگایا اس کے بارے میں، ایسے سرسریدہ کر کے اس کو جو ہے نا کوئی بےہودہ سے مشورہ دے دیا ہے، حالانکہ آپ نے اس پہ ٹھیک غور کیا ہوتا، سوچا ہوتا تو اس سے بہت اچھا بہتر مشورہ. اگر کسی نے مشورہ کر لیا ہے آپ سے تو آپ کو چاہیے کہ پورا زور صرف کر کے یہ بہترین رائے نکال کر جتنی آپ کا اللہ نے سمجھ دی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں یہ دوسرا معنی ہے اس حدیث کا، باہر کرنی نہیں، اس کو بہترین مشورہ جو ہے نا وہ دینا. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی مشورہ کرے کا فنسا، اگر وہ تجھ سے نصیحت مانگے تو اس کو مسلمان کے جو مسلمان پر 6 حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے مشورہ مانگے تو آپ پر لازم ہے کہ اسی حدیث میں جس میں یہ کہ وہ سلام کہے تو اس کا جواب دے، وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھ، ٹھیک ہے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تعزیت کر. کہتے ہیں اسی درجے کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر وہ مشورہ طلب کرے تو اس کو مشورہ دے. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا انڈیفرنس، مجھے کیا لگے آپ کو، تو یہ بھی مادہ پرستی کے نا بہت سپل اوور ہے. یہ جو میٹیریلزم ہے نا مادہ پرستی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سپل اوور ہے جو رویوں سے پھوٹ پھوٹ کر آ رہا ہے. اور اس کا ایک مظہر کیا ہے؟ سانوکی. یہ بہت بڑی، یہ میٹیریلزم کا ایک بہت بڑا مظہر ہے سانوکی. مجھے کیا لگے تو یہ تکلیف کیوں نہیں ہو رہی مسلمان بھائی کے لیے؟ تجھے مطلب ہے اندر سے، مطلب کیوں کوئی جو ہے نا وہ کچوکے نہیں لگ رہے کہ میرا مسلمان بھائی کسی مصیبت میں پڑ سکتا ہے؟ تو مسلمان بھائی کے لیے جو ہے نا وہ مشورہ، تو یہ انفرادی اس میں ہے. پھر جس سطح کا مسئلہ ہو اس سطح کا مشورہ درکار ہوتا ہے. اگر آپ کا انفرادی مسئلہ ہے تو انفرادی مشورہ ہوگا. اگر قومی سطح کا ہے یا جماعتی سطح کا ہے یا علاقائی سطح کا ہے یا محلے کی سطح کا ہے تو اس سطح پر ہی جو ہے نا وہ مشورے کرنا ضروری ہے. اچھا یہاں پر اب ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ہمارا وقت زیادہ لے لے گا، اس کو وہ ذرا تفصیل ہے، وہ فقہا میں نا یہ بڑی لمبی بحث ہے. وہ یہ ہے کہ حل الشورى ملزمۃ ام معلمہ، کہ جو شورا ہے، شورا کا عمل، مشورہ لینے کا عمل، ملزمۃ او معلمۃ، کیا یہ بائنڈنگ ہے یا انفارمیٹو ہے؟ ملزمہ کا مطلب ہوتا ہے بائنڈنگ. آپ نے مشورہ کیا ہے، مثلاً جنگ کا مسئلہ ہے، کوئی اور ہے، آپ نے جو بھی اہل حل وقت ہیں، اصحاب الرأی ہیں، ان سے آپ نے، یا صاحب الرأی ہیں، تو آپ نے ان سے مشورہ کیا، تو کیا وہ مشورہ جو ہے انہوں نے دیا ہے وہ امیر پر بائنڈنگ ہے؟ حل الشورى ملزمہ او محلمہ، یا صرف انفارمیٹو ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا تاکہ اس کو اچھی آراء جو ہیں وہ مل جائے، البتہ بعد میں فیصلہ اسی نے کرنا ہے. یہ متفق علیہ نہیں ہے. اس وقت ہے نا کچھ لوگوں نے جنہوں نے ڈیموکریسی کو امپورٹ کیا ہے نا اسلامی پیراڈائم میں، انہوں نے اس کا زور صرف کر دیا ہے کہ ہر حال میں ہی جو ہے نا شورا جو ہے وہ بائنڈنگ ہی ہوتی ہے. اور پھر جس کسی نے تجربہ کیا ہے اس کو بہت جگہوں پر پھر مصیبت بھی یہ پڑی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کوئی وجہ ہے ایسی کہ جو بندہ جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے نا، ساتھ بیٹھا بندہ بھی اس کو ہر حال میں نہیں کہہ سکتا تو نے ایسے کرنا. جو اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے بعض چیزوں کو وہ ہی ایسیس کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس وجہ سے یہ ہمارے فقہا کے مابین ایک لمبی بحث ہے کہ حل الشورى ملزمہ، یہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے. اس کی میں وضاحت نہیں کر رہا زیادہ، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رائے صحیح ہے، یہ رائے صحیح ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ معاملہ کھلا اس سے زیادہ ہے. وہ جو ہے نا کہ جی ہر حال میں شورا بائنڈنگ ہی ہوتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے. ایک بہت بڑے فریق کی رائے یہی ہے کہ شورا جو ہے نا صرف معلمہ ہوتی ہے، انفارمیٹو ہوتی ہے، بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے. تو البتہ یہ ہے کہ امیر پر ضروری یہ ہے، حکم اس کو یہ ہے کہ مشورہ بہرحال ضرور کرے. وہ بات کی بات ہے کہ کون سا مشورہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، کون سا جو ہے وہ نہیں. اور پھر جب فیصلہ کر ہی لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو.
اب یعنی مشورے کا بھی ایک خاص ہے. یہاں پر وہ ایک ویسے تو وہ حدیث ہے لیکن کہتے ہیں شدید ضعیف ہے، بلکہ البانی صاحب نے اس کو موضوع کہا ہے اور اس کو بعض محدثین نے اس کو واہی کہا ہے. وہ اس وجہ بطور حدیث تو اس کو ریفرنس نہیں کرنا چاہیے، لیکن بطور مقولہ جو ہے اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ما خاب من استخارہ ولا ندم من استشارہ، کہ نہیں نامراد ہوا وہ شخص جس نے استخارہ کر لیا اور نہیں نادم ہوا کوئی شخص جس نے مشورہ کر لیا. تو مشورہ کرنے والا کبھی کو ندامت کا سامنا نہیں ہوتا، اور استخارہ کر لینے والے کو کبھی نامرادی کا سامنا نہیں ہوتا. اچھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بطور حدیث یہ ضعیف ہے، لیکن بطور مقولہ مطلب یہ ہے کہ استخارہ کرنے والا جو ہے نا انشاءاللہ مراد ضرور پا لیتا ہے، اور مشورہ کرنے والا بھی کسی بڑے ندامت و نقصان سے بچ ہی جاتا ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ توکل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر انسان کو پورا بھروسہ ہو. بلکہ امام بغوی نے جو ہے نا وہ 3 میں نے بیان کیے ہیں توکل کے. وہ یہ ہے کہ نصرت کے معاملے میں انسان اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگے. توکل کے 3 معنی: نصرت کے معاملے میں اللہ سے کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگے یا نہ کسی پر نظر رکھے. اچھا، رزق کے معاملے میں اللہ کے حرام کیے ہوئے کسی کام کو اختیار نہ کرے. جی مجھے رزق چاہیے تو میں وہ مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی حدیں جو ہے نا وہ توڑ لوں، مطلب اور مطلب وہ کر لوں. اور پھر یہ کہ جو ہے نا وہ توفیق کے معاملے میں اللہ کے علاوہ اپنی ذات کے اوپر بھی بالکل کوئی وہ نہ کرے کہ جی میں کچھ ہوں. تو مطلب اللہ یعنی تو اپنی ذات پر بھی اور اپنے کاموں پر بھی اور اپنے اسباب اختیار کیے ہوئے اسباب پر بھی اور اپنے اعلیٰ اور صحیح فیصلوں پر بھی آدمی اس حوالے سے نظر نہ رکھے کہ یہ مطلب اس وجہ سے ہو جانا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی کرے. تو یہ ہے توکل کا پورا معنی. اور مومنوں کو تو صرف اور صرف اللہ پر ہی توکل کرنا ہوتا ہے. یہ ٹیکنالوجی، یہ دوسری چیزیں، الحمدللہ ہم نے اس دور کے اندر اللہ پر توکل کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ جس کسی نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. ہم نے ٹیکنالوجی کے دور میں جو ہے نا ٹوٹے ہوئے چپل پہننے والوں کو دیکھا کہ انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے پورا ہو کر دکھایا ان کو. تو اس وجہ سے مطلب اللہ کی بہت مہربانی ہوتی ہے جب کسی چیز کو اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے کا موقع دے دے. ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے چلنے کا وسیلہ ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ افغانستان میں امریکہ جیت ہی جاتا اور اگر انشاءاللہ ادھر وہ توکل کیے بیٹھے ہوئے ہیں بیت المقدس غزہ میں، انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نہ کرے یہ ہوا تو شاید ہم جیسے لوگ کہیں ہاں جی یہ جی ٹیکنالوجی جیت گئی، مطلب ہے کہ فہو حسبہ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب یہ وہ ہے کہ جہاں پھر اسباب کو آدمی نا وہ کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک جاتا ہے. ایک وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں پورا میکسیمم ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہوتا ہے. پھر ایک وہ مرحلہ یا ایک وہ مقام ہوتا ہے جہاں ہم نے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک کے آنا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا روز خبیث یہ جو ہے، اور یہ میں مس کر گیا ہوں یہ بات شروع میں جو بات آئی تھی نا کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہتے ہیں یہ اسباب پر بھروسے کا یہ نیریٹو جو ہے نا اس وقت میڈیا سے لے کر ہر جگہ جو ہے نا یہ مطلب وہ کرنا کہ یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے اس عمل سے جو ہے نا وہ یہ نقصان ہوا ہے، جہادی فیصلے ہوئے ہیں کچھ تو اس کا جناب یہ نقصان ہوا ہے، یہ نقصان ہوا ہے، یہ نقصان ہوا ہے. بلا شبہ نقصانات ہوتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے معاملے کو بالکل نظر انداز کرنا یہ میٹیریلزم ہے. یہ آپ کے میڈیا کے نیریٹو میں صاف بول رہا ہے. ان کو توحید کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے. بہت غلط بات ہے کہ صبح و شام ہم ان کو پڑھتے ہیں. مصیبت یہ ہے ان کی جو الفاظ ہیں، ان کے جو لہجے ہیں، ان کے جو فریز ہیں، یہ اللہ کے منکر ہے. مسئلہ عقیدے کا نا بہت پیچھے رہ جاتا ہے. عقیدہ تو بہت پیچھے ہوتا ہے. عقیدے سے پھوٹے ہوئے رویے مصیبت ہوتے ہیں، اور رویے ایسے ہیں کہ ان کو ہم انہیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو قدم قدم پر ریزسٹ کرنا کہ ان کی لینگویج بھی ہم نے استعمال نہیں کرنا. ان کے لہجوں کے ساتھ بھی باقاعدہ ہماری ایک جنگ ہے بھائی. ہماری ایک اپنی لینگویج ہے اہل توحید، ہماری ایک اپنی زبان ہے اللہ تعالیٰ کے آگے معاملات کو تسلیم کرنے والوں کی. ان کا سارا بیانیہ اور ہوتا ہے، ان کا سارا نیریٹو جو اور ہوتا ہے. اور وہ مقام ہے جہاں ہم اسباب وغیرہ کو بالکل کسی خاطر میں نہیں لاتے.
کیونکہ اسباب سے بڑا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔